اللہ کی تقسیم پر اوروں کو ملے ہیں مال و زر، ہم کو ملی تعلیم پر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم عزیز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ اللہ کا کروڑ ہاں ایسا ہے کہ اللہ نے ہمیں دو عالم کے مالک و مختار، گلشن ہستی کے ولی، فصل بہار، راحت آدم و بنی آدم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمائیں۔ یہاں پر روزانہ ایک دین کی بات بتائی جاتی ہے، حسنین اسلامک آرگنائزیشن کے ذریعے روز مختلف الگ الگ عنوان پر گفتگو کی جاتی ہے تاکہ ہم اپنا مقصد حیات پا سکیں۔ ہر جمعرات کے روز، تھرسڈے کے روز یہاں پر فقہ حنفی سے اہم مسئلہ بیان کیا جاتا ہے۔ ابھی میں نے جو آیت مبارکہ کی تلاوت کی اس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جن و انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ نے ہمارا مقصد حیات واضح فرما دیا، کلیئر فرما دیا، تمہیں جو پیدا کیا گیا ہے وہ رب کی عبادت ہے، بس تمہارا مقصد حیات رب کی عبادت، رب کی بندگی ہے۔ کلیئر اللہ نے واضح فرما دیا۔ انسان رب کی عبادت اسی وقت کر سکتا ہے جب علم سیکھے، مسائل سیکھے۔ اگر بغیر علم کے، بغیر مسائل کے اگر عبادت کرو گے تو عبادت گناہ بن جائے، آپ کی عبادت آپ کے لیے وبال بن جائے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے فویل للمصلین، خرابی ہے نمازیوں کے لیے۔ اللہ یہ نہیں فرما رہا بے نمازیوں کے لیے خرابی ہے، نہیں، خرابی ہے نمازیوں کے لیے۔ تو یہاں پر فقہاء اکرام فرماتے ہیں وہ شخص جو علم نہیں رکھتا، حقیقت نماز کو نہیں پہنچا، نماز کی لذت تک نہیں پہنچا، نماز کے اندرونی بیرونی فرائض نہیں جانتا، اس شخص کے لیے ہلاکت۔ تو علم ضروری ہے، مسائل ضروری ہے۔ اسی کے پیش نظر ہم یہاں ہر جمعرات کے روز ایک اہم مسئلہ بیان کرتے ہیں جو ہماری زندگی سے تعلق رکھتا ہے۔ آج کا مسئلہ، آج کا سوال یہ ہے، کیا کوئی عورت، کوئی لیڈی کیا مرد کے ہاتھ پر علاج کرا سکتی ہے؟ ہاں یا نہ؟ تو پہلے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے آپ کو قرآن اور حدیث سمجھنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ عورت کے بارے میں قرآن میں ارشاد فرماتا ہے عورت اپنے جسموں کو ڈھانپ لے، عورت اپنے جسموں کو ڈھانپ لے، اور مرد کو حکم دیتا ہے اپنی نظریں نیچی رکھے۔ یہ واضح اللہ کا حکم ہے، عورت اپنے جسم کو ڈھانپ لے، مرد اپنی نظریں نیچی رکھے۔ اب مسلم شریف کی حدیث سنے، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا مرد کی بھی شرمگاہ نہیں دیکھ سکتی، عورت کی بھی شرمگاہ نہیں دیکھ سکتی۔ صرف مرد کو عورت کی شرمگاہ دیکھنے سے نہیں روکا، مرد کی شرمگاہ دیکھنے سے بھی روکا۔ عورت کو مرد کی شرمگاہ دیکھنے سے نہیں روکا گیا، عورت کی بھی شرمگاہ دیکھنے سے روکا گیا۔ اب یہ
قرآن کا حکم، یہ حدیث کا حکم پیش نظر رکھیں۔ اور آج کا جو معاشرہ ہے، آج کے جو حالات ہیں، بیماریوں کا اس قدر غلبہ ہے، ایسے بیماریوں کے نام سنائی دیتے، ایسے بیماریاں ظاہر ہو کر آ رہے جن کا نام ہمارے باپ داداؤں نے نہیں سنا۔ ہمارے باپ داداؤں کو بس ایک ہی چیز معلوم تھی، زندہ طلسمات، ہر بیماری کا علاج۔ بخار چڑھ گیا ٹھنڈے پٹیاں ڈال، جاڑا چڑھ گیا اسے ٹائیگر بام لگا دو، بلینکٹ اڑا دو۔ مگر آج کی حالت اگر ہم دیکھیں تو نہ جانے جتنے ہمارے جسم میں ہڈیاں، اس سے کروڑ بیماریاں شروع ہو گئے۔ آپ غور کریں کتنے ڈاکٹرز ہو گئے، ہر باڈی پارٹ کے 10 ڈاکٹر آپ کو موجود ملیں گے کم سے کم۔ تو بیماریاں کس قدر ہوں گے آپ دیکھیں۔ اب ہر کوئی بیمار ہوتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، بیماری ہر شخص کو لگی ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ اور آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بیماری کا علاج ایک ماہر کرے، بہترین تجربہ کار شخص ڈاکٹر ہمارا علاج کرے۔ تو جو ڈاکٹر بہترین ہوگا، جو ڈاکٹر ماہر ہوگا، اگر وہ مرد ہے تو کیا عورت اس سے اپنا علاج کرا سکتی ہے؟ عورت ہے تو کیا مرد اس سے اپنا علاج کرا سکتا ہے؟ تو یہاں فقہاء کرام فرماتے ہیں، اب بغور سماعت فرمائے اس مسئلے کو۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں جائز ہے عورت کے لیے ڈاکٹر مرد کو بتانا، مگر کچھ کنڈیشنز کے ساتھ۔ بیماری اگر علاج نہ کرائے تو موت کا منہ دکھا دے گی، یعنی بیماری بڑھتے بڑھتے آپ کی موت ہو جائے، یا نہیں تو درد شدت کا ہو، یا نہیں تو جسم کے کوئی اعضاء کا ختم ہو جانا، خراب ہو جانا، یہ آپ کو یقین ہو جائے، تب آپ لیڈیز جینٹ ڈاکٹر سے علاج کرا سکتے۔ اب اس میں بھی کنڈیشنز ہے، صرف ایسا نہیں ہے کہ آپ جائیں گے فقہاء کرام نے اجازت دے دیا علاج کرا لیں گے، ایسا نہیں۔ اگر لیڈی جینٹ ڈاکٹر سے عورت مردوے سے علاج کرا رہی ہے تو عورت پر لازم ہے اس کا خاوند اس کے ساتھ رہنا، یعنی اس کا شوہر، اس کا ہسبینڈ اس کے ساتھ ہونا جب وہ ڈاکٹر کو بتائے۔ اگر یہ ان میرڈ ہے تو اس کا بھائی یا اس کا کوئی محرم اس کے ساتھ ہونا، یہ شرط ہے، یہ بات یاد رکھ۔ اور اس میں بھی پھر علاج کے طور پر کنڈیشنز ہے، ایسا نہیں ہے آپ کے شوہر سامنے ہوگا تو جو چاہے ڈاکٹر کرے گا، جو چاہے پیشنٹ بتائے گا، ایسا بھی نہیں، ہرگز نہیں۔ اب اس میں جو کنڈیشنز ہے، اگر عورت مرد ڈاکٹر سے علاج کرا رہی ہے، اگر صرف کیفیت بولنے سے کام بن جاتا ہے تو اب وہ اعضاء دکھانا منع ہے عورت کے اوپر۔ وہ بیماری کو بتانا ضروری نہیں ہے، جبکہ ڈاکٹر بولنے سے سمجھ جائے۔ یہ بات یاد رکھے، ڈاکٹر بولنے سے کیفیت سن کر دوا دے دے تو بتانا اب عورت پر جائز نہیں ہے۔ اب بتانا جائز ہے اس وقت جب ڈاکٹر دیکھ کر ہی، کیفیت دیکھ کر ہی دوا دے گا، اس وقت جائز ہے۔ ہاں صرف بتانا جائز ہے، ڈاکٹر ہاتھ نہیں لگا سکتا، ڈاکٹر ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ڈاکٹر اس وقت ہاتھ لگا سکتا ہے، بغیر ہاتھ لگائے کہ علاج نہ ہوگا، اب ڈاکٹر پر جائز، مگر اسی اعضاء پر ہاتھ لگائے گا جہاں لگانا علاج کے لیے ضروری، جسم کے دوسرے اعضاء پر ہاتھ نہیں لگائے گا ڈاکٹر۔ اور یہ بات یاد رکھے، جو ہمارے پاس لیڈیز کے جو ڈیلیوریز ہوتے ہیں یا مرد کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہو جاتی ہے جس میں شرمگاہ کھولنا ضروری لازم ہو جاتا ہے، تو یہ بات یاد رکھے، اسی کے سامنے شرمگاہ کھولی جائے گی، اسی ڈاکٹر کے سامنے جو ڈاکٹر اپنے اندر تقوی پرہیزگاری رکھتا،
اپنے اندر خوف خدا رکھتا ہو، وہ ڈاکٹر انسانیت کم سے کم اپنے اندر رکھتا ہو، ایسے ڈاکٹر کے سامنے آپ شرمگاہ کھول سکتے ہیں۔ میں نے بتا دیا، عورت ہے تو خاوند لازم ہے، اگر انمیرڈ ہے تو اس کے ساتھ اس کا محرم لازم ہے، اور مرد ہے اگر ڈاکٹر لیڈی ہے تو اس کے ساتھ اس کا کوئی ساتھی ہونا لازم ہے، یہ بات یاد رکھ، ورنہ شیطان ایسے وار کرے گا آپ سوچنے پر حیران ہو جاؤ گے، ہلاکت میں پڑ جاؤ۔ تو یہ اہم مسئلہ ہے، یاد رکھ، اپنی مرضی سے اپنے مرضی کے مالک نہ بنے، اللہ اور رسول کے حدودوں کو نہ بھارے۔ آج ہماری عورت اکیلی نکل کر جا کر علاج کراتی، لیڈیز ڈاکٹر کے پاس مرد علاج کرا رہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں گے باڈی مساج ہو رہی ہے جبکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، عورت کو بھی ضرورت نہیں ہے، مرد کو بھی ضرورت نہیں ہے۔ مرد اگر کرا رہا ہے تو مرد سے کرا سکتا ہے، ستر کھولنا مرد کے سامنے بھی حرام ہے، ناف سے لے کے گھٹنوں کے نیچے تک مرد کا ستر ہے، کسی کے سامنے دکھانا یہ بھی حرام ہے۔ احتیاط کر کر کرے تو بہتر ہے۔ عورت تو ہرگز جا کر باڈی مساج نہ کرائیں، آج ٹرینڈ چل رہا ہے باڈی مساج کا، عورتیں مساج کرا رہی ہے، شرم تو یہ ہے کہ مرد سے کرا رہی۔ تو خدا را اپنے آپ پر رحم کرے، آپ جو کریں گے نا صاحب آپ کی اولاد کرے گی، جو ماں کرے گی وہ بیٹی کرے گی، جو باپ کرے گا وہ بیٹا کرے گا، نہیں تو ماں کا بھی اثر لے گا بیٹا، باپ کا بھی اثر لے گا، بیٹی باپ کا بھی اثر لے گی، ماں کا بھی اثر لے گی۔ آپ ان کے لیے درسگاہ ہے، یاد رکھیں، آپ ان کا پہلا مدرسہ ہے، یاد رکھیں۔ ایسا کام نہ کرے جس سے آپ کی بھی آخرت خراب ہو جائیں، آپ کی اولاد کی بھی آخرت خراب ہو جائیں، ایسا کبھی حرکت نہ کرے۔ اپنے آپ پر رحم کرے، مسائل سیکھے، علم سیکھے، ورنہ آپ نادانی میں گناہگار ہوتے جاؤ، خطاکار ہوتے جاؤ گے۔ تو خدا را اپنے آپ پر رحم کرے، اپنے آپ کو علم سے جوڑے،